أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خالق کائنات اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی نجاست اہل بیت سے دور فرما دے اور پاک کر دے، جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ آیا مقدسہ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 33 سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا پروگرام شان رمضان کے حوالہ سے، یعنی 3 رمضان المبارک کے حوالہ سے ہے کہ 3 رمضان المبارک کو کون سے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مناسبت رکھتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کون ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہیں جو خاتون جنت ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ آپ کا لقب جو زہرا ہے، اس کا مطلب کلی ہے، یعنی کہ زہرا کو کلی کہتے ہیں اور آپ جنت کی کلی ہیں۔ سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا فرمایا کرتے تھے، اذا شقت لرائحۃ الجنۃ شممت الراقبۃ فاطمہ، یعنی جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کے سر اور گردن کو سونگھ لیتا ہوں۔ مجھے فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ میرے کریم آقا اپنی لخت جگر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین، کون فاطمہ الزہرا جو سیدہ بھی ہے اور جیدہ بھی، جو طیبہ بھی ہے اور طاہرہ بھی، جو مزکیہ بھی ہے اور زاکیہ بھی، جو مرضیہ بھی ہے اور راضیہ بھی، جو عالمہ بھی ہے اور عاملہ بھی، جو امینہ بھی ہے اور آمنہ بھی۔ ارے وہ فاطمہ جو مومنہ بھی ہے
اور محسنہ بھی جو عتیقہ بھی ہے، اور عفیفہ بھی جو منیفہ بھی ہے، اور شریفہ بھی جو مرحومہ بھی ہے، اور مختومہ بھی جو نیرہ بھی ہے، اور منورہ بھی۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ملک پاکستان کے نامور مایہ ناز جو ہمارے مہمان بنے ہیں، جناب شاہد حسین قادری صاحب، اور میرے بائیں طرف ملک پاکستان کے نامور مایہ ناز خطیب جناب قاری القراء فخر القراء حضرت علامہ مولانا قاری کرم رسول نقشبندی صاحب جو تشریف رکھتے ہیں۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع سخن پہ ہے۔ تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالہ سے آپ سے کچھ سوالات کروں گا کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت کب ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان رمضان کے اس پلیٹ فارم سے آج کا یہ بہت طیب و طاہر پروگرام جو ہم 3 رمضان المبارک کے حوالے سے سیدہ کائنات مخدومہ دارین حسنین کی ماما جان جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور ہماری یہ ادنا سی کوشش ہم اپنے لیے باعث عز و افتخار بھی سمجھتے ہیں، باعث بخشش بھی سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ محترم جناب حافظ محمد یاسر عرفات صاحب، آپ نے جو مجھے سوال فرمایا سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت کے متعلق، تو سیدہ کائنات وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہیں خاتون جنت کہا گیا، جن کو عفت و عصمت و طہارت کی ملکہ کہا گیا۔ ماشاءاللہ۔ آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 5 سال گزر چکے تھے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور سیدہ کائنات وہ عظیم ملکہ کائنات ہیں کہ جن کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی، اور اعلان نبوت کے بعد وہ پاکیزہ ماحول ملا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام آ رہا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما رہا ہے۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دیکھیے تو خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، دونوں نے تربیت کی۔ کائنات میں 4 عورتیں جو باعث عز و شرف ہیں، پوری کائنات سے جو افضل ترین عورتیں ہیں وہ 4 عورتیں ہیں قبلہ، ان میں جناب حضرت مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب غور طلب یہ بات ہے کہ وہ 2 بہت پہلے گزری ہیں، یہ دونوں ماں بیٹی فضیلت و برتری کے بڑے اعلیٰ بلند مقام پر فائز ہو گئی۔ ان کی تربیت آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بچپن کا وہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نامی اس میں گرامی حضرت فاطمہ رکھا، اور حضور حضرت انس بن مالک یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاطمہ اور اس کی اولاد سے محبت کرے گا اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بری فرما دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ سے محبت کرنے والوں کے لیے جہنم سے جدا کر دیا ان لوگوں کو، اور یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا اس کا نام رکھا فاطمہ، پھر کہا بطول، پھر کہا زہرا، پھر کہا زاکیہ، پھر کہا مزکیہ، پھر کہا راضیہ، پھر کہا مردیہ، پھر کہا عالمہ، پھر کہا معلمہ، پھر کہا صابرہ، پھر کہا شاکرہ۔ یہ سارے وہ آپ کے وہ صفتیں ہیں جو ایک ایک لقب میں بیان کی جا رہی ہیں۔ جب بطول کہا تو کہا جی یہ کیوں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میری بیٹی پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس کے دل میں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے،
کوئی چاہت نہیں ہے، ہر اس چاہت سے پاک ہے۔ جی کلی کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں کلی اس لیے کہا کہ جنت کی جو کلی ہوتی ہے، جو اپنے انٹرو میں کہا ہے، جنت کی جو کلی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ سیدہ کائنات کے متعلق آپ کیا کہو گی؟ تو وہ کہتی ہیں ایسے ہے جیسے سیدہ کے چہرے پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی خوبصورت اور خوبصیرت تھی جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن کا وہ زمانہ، 5 سال آپ کی عمر ہوئی یا 6 سال، باختلاف روایت موجود ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی تھی، انہوں نے حضرت فاطمہ کی تربیت فرمائی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے نکاح ہوا، ام المومنین بڑی، تو ان کی ڈیوٹی لگی کہ سیدہ فاطمہ کی تربیت کرو۔ تو یہ جملہ سنیے اور حیران، حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں سیدہ کو ادب سکھاؤں، مگر وہ مجھ سے زیادہ مؤدب تھی۔ ماشاءاللہ۔ میں نے چاہا کہ میں ان کو صبر کی تلقین کروں، وہ مجھ سے زیادہ صابرہ تھی۔ میں نے چاہا کہ میں ان کو علم دوں، مجھ سے زیادہ عالمہ تھی۔ ہر وہ معاملہ جو میں ان سے کرنا چاہتی تھی وہ اللہ کے فضل سے مجھ سے پہلے ہی اللہ نے اوج ثریا کے اوپر پہنچایا ہوا تھا۔ وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے ہر لحاظ سے عزت عطا فرمائی، عفت عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں جب سوال کیا گیا کہ بتائیے حضور کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے، کس سے حضور پیار فرماتے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار حضرت بی بی فاطمہ پاک سے فرمایا کرتے تھے۔ مردوں میں کس سے فرماتے تھے؟ تو ام المومنین کہتی ہیں مردوں میں سب سے زیادہ پیار جناب ان کے شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ فضیلت والا خاندان ہے۔ آج ہماری سعادت کہ ہم ان کی روح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اگر اللہ قبول فرمائے تو ہمارے لیے یہ باعث عز و شرف بھی ہے اور آخرت میں بخشش کا سامان بھی ہے۔ جو آپ نے اپنے حضرت فاطمہ الزہرا کے یہ جو صفاتی نام لیے ہیں آپ نے، جی، ان صفاتی نام کے حوالہ سے جی، آج کے معاشرے میں اگر کوئی اپنی بیٹی کا یہ نام رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا اعزاز ہے؟ جی بڑی سعادت کی بات ہے، چونکہ ہمارے لیے وہ ماڈل ہیں، ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں۔ ایک ایک صفت ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کرتی ہے۔ ایک ایک صفت جو ان کی ہے وہ ہماری بیٹیوں کے لیے، یہ راضیہ، یہ ذاکیہ، جی یہ معلمہ، جی 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 وہ راضیہ اس لیے تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے اوپر راضی رہنے والی تھی۔ وہ معلمہ اس لیے تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی، ہمیشہ اللہ، اس لیے وہ کبھی ناراض نہیں ہوئی، حالات جیسے بھی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی کے گھر بھی چلی گئی تو کبھی سوال نہ کرنا، بھوکے رہتے مگر سوال نہ کیا، تین دن تک فاقے رہتے مگر انہوں نے سوال نہ کیا، راضی رہی اللہ کی رضا کے اوپر۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، چونکہ عورتوں میں ان کو جنتی ہونے کا سردار ایک اعلیٰ مقام ملا ہے، جنت میں سردار ہونے کا، تو ان کی فضیلت کے حوالے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی محبت نبی پاک کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاطمہ زہرا کو غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا، جس نے ان کو ایذا پہنچائی، اللہ اکبر، جنہوں نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت از روئے قرآن بھی دیکھے تو ہمارے اوپر فرض فرما دی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آل اولاد کی طہارت اور پاکیزگی جو قرآن بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر ان کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ میری آل سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے دور ہوا وہ تباہ اور برباد ہو گیا، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، اور جو ان سے دور ہوا وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت بڑا کمال فرما دیا، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک فرمایا میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا فرمایا میں اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اب قرآن ہمارے لیے صحیفہ رشد و ہدایت بھی ہے
اور اہل بیت اطہار کے دامن کو جب ہم پکڑ لیں گے تو وہ ہمارے لیے کامیابی کا زینہ اور ذریعہ بھی ہے. اور اگر ہم ان سے دور ہٹیں گے پھر قرآن جتنا مرضی پڑھیں ہمیں وہ ہدایت نہیں نصیب ہوگی. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن کو پڑھ کے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی ہدایت پا جاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ اہل بیت سے ان کا تعلق کمزور پڑ گیا. اور جن کا تعلق اہل بیت سے مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور مقام بھی عطا فرماتا ہے. آج زمانے میں دیکھ لیجئے جن کو بھی مقام ملا ہے وہ انہی کی نسبت ہے, انہی کی وجہ سے مقام ہے. چونکہ کائنات کی وہ بہترین خاندان جو ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو ہم کامیابیاں حاصل کریں گے. فضیلت کے اعتبار سے میں عرض کروں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی فضیلت بیان فرمائی, حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بضعۃ منی کے لفظ جو استعمال فرمایا. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا. عورت کی محترم 3 حیثیتیں ہوتی ہیں عورت کی. شاد بھائی عورت کی 3 حیثیتیں. بہت زبردست کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ بیوی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے. اب تینوں نسبتیں دیکھیں تو ورا الورا ہیں کہ ایک عورت کے اندر 3 کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. مگر سیدہ کی تینوں دیکھیں تو بے مثال ہیں. پہلے بیٹی بنی تو رحمت للعالمین کی, سبحان اللہ, پھر جب بیوی بنی تو جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی, اور پھر جب ماں بنی تو مرکز پرکار عشق قافلہ سالار عشق جناب امام حسنین کریمین کی ماں بنی. یہ تینوں نسبتیں ہیں. اب میں یہ عرض کروں کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا تو رحمت کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں سے کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں چلا ہوں, آپ کے لیے دعا اور اپنے لیے دعا کراؤں گا. نماز مغرب آ کے حضور کے پیچھے پڑھی, ماں نے اجازت دی, نماز مغرب حضور کے پیچھے پڑھی. جب نماز پڑھی تو اس کے بعد حضور مصروف ہو گئے وظائف میں, بات نہیں ہو سکی. حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی, عشاء کی نماز پڑھا کے حضور اپنے کاشان نبوت کی طرف جا رہے تھے. اب مصلی نبوت ممبر رسول آپ نے زیارت کی ہے تو اب محسوس فرمائیے, ممبر رسول اور کاشان نبوت تک تھوڑا سا سفر ہے, بالکل تھوڑا سا 2-4 منٹ کی مسافت ہے وہ. اب حضور وہاں سے نکلے تو پیچھے حضرت حذیفہ بن الیمان چلنا شروع ہو گئے. پاؤں کی آہٹ سن کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت حذیفہ, بن پوچھے کہا انت حذیفہ, میرے پیچھے حذیفہ ہے. عرض کیا نام یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے, کیا کام ہے مجھ سے؟ وعدہ گھر یہ کر کے آئے تھے کہ ماں تیری بخشش کی دعا کراؤں گا, اپنی بخش. رحمت عالم بن مانگی عطا فرما رہے ہیں. پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ آج اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا, اس نے مجھ سے سلام لینے کی اجازت مانگی. پھر جب اس نے مجھ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو سرداری عطا فرمائی ہے. وہ تمام عورتوں کی سردار ہے. میرے بیٹے جناب حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. کتنی فضیلت ہے اس خاندان کی. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہماری سچی نسبت قائم فرمائے. جی 2 ہجری میں سیدہ عالمین کا حضرت سیدنا علی المرتضی سے نکاح کر دینے کا پروگرام مرتب ہونے لگا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی کے پاس جا کر انہیں ترغیب دی کہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے لیے سیدہ کائنات کے رشتے کی بات کریں. چنانچہ حضرت علی کچھ تأمل کے بعد, کچھ غور و فکر کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور شرم و حیا کے باعث سر جھکا کر چپکے سے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. تو میرے کریم آقا سرور کائنات فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے علی آج یوں خاموش بیٹھے ہو, لگتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو. یعنی کہ حضور دل کی باتوں کو جانتے تھے, دل کے رازوں کو جانتے تھے. تو علی نے ادب کے ساتھ سر ہلا دیا, زبان سے نہ بولے, سر ہلا دیا لیکن زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوئی. حضور نے فرمایا علی تمہاری پیشکش قبول ہے, مگر مجھے یہ بتائیے
کہ آپ کے پاس کچھ ہے بھی ہے یا کہ نہیں؟ تو حضرت علی مولا کائنات نے کہا حضور بس ایک گھوڑا اور ایک ذرہ دنیا میں علی کی کل کائنات ہے. فرمایا گھوڑا پاس رکھو جہاد میں کام آئے گا، ذرہ بیچ دو، جو قیمت ملے اس سے شادی اور مہر کی تیاری کرو. حضرت علی نے ذرہ اٹھائی اور بیچنے کے لیے نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم ادا کر کے ذرہ خرید لی. جب علی درہم لے چکے تو حضرت عثمان نے یہ کہہ کر ذرہ بھی لٹا دی کہ یہ میری طرف سے شادی اور مہر کے لیے ہدیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو ناظرین اکرام، پیار. آج کا جو موضوع ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان و عظمت کے حوالے سے ہے. تو میں اپنے مہمان جناب حضرت قاری القرہ جناب قاری کرم رسول صاحب ان کی طرف متوجہ ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور اس کے بعد ان کے حالات کیسے گزرے. سبحان اللہ. جی میں آپ ہی کی بات کو قبلہ یاسر عرفات صاحب آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس ذرہ کو بیچنے کے لیے باہر نکلے تو آگے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید لی اور خرید کر وہی 480 یا 500 جو درہم تھے وہ واپس کر دیے کہ یہ شادی کا تحفہ. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ یہ 40 مسکال اس کا حق مہر رکھو اور باقی جو سامان ہے وہ سارے کا سارا پیسے لے جاؤ اور سامان خریدو. اب اس سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا گیا کہ سامان خریدو. اس میں وہ مختصر ملکہ کائنات کا یہ جہیز تھا، ایک قمیض، ایک سر پہ رکھنے کے لیے ایک دوپٹہ، ایک وہ شاگل، ایک وہ بستر جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک وہ چکی، یہ چند وہ چیزیں تھی، ایک لوٹا، یہ چند 10-11 چیزیں تھی جو علامہ صاحب آپ نے چکی کا ذکر کیا. جی 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 وہ سید عالم فخر آدم و بنی آدم بس یعنی کہ کائنات کے سردار کی بیٹی تھی اور خود چکی کا آپ نے لفظ چکی کیا. حضور چکی کیا چلاتی، چکی چلانے کے نشان پڑ گئے تھے ہاتھوں کے اوپر. آج کل کی عورتیں جو ان کا اگر موازنہ اور ان سے یعنی کہ ملائیں، نہیں وہ موازنہ تو کر ہی نہیں سکتے، مگر ان کی کیا بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں اور عورتوں کو یہ اپنا اسوہ دیا کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہو کر مشقت کا کام کرتی ہوں تو تم کیوں نہیں کرتے. اب آپ نے یہ بات کر دی، یا میں عرض کروں کہ جب یہ شادی ہو رہی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور حضرت علی المرتضیٰ کا جب نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے کے بعد حضور نے ایک بغل کے نیچے علی کو لیا، دوسری بغل کے نیچے بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لیا. اب دونوں کو لے کے چلے، جب دروازہ علی پہ پہنچے تو وہاں جا کر رحمت کونین نے پانی طلب فرمایا. پانی حضور نے طلب فرمایا تو اس پانی کے اوپر دم فرمایا. حضور نے وہ پانی آدھا سیدہ فاطمہ کے اوپر چھڑکا، آدھا علی المرتضیٰ پہ چھڑکا، باقی کہا یہ پی لو اور ساتھ دعا دی یا اللہ علی اور فاطمہ کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچانا. یہ جب دعا دی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے. اب میں یہ عرض کروں کہ موجودہ ہماری ماں بہنوں کے لیے کس طرح یہ ماڈل ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کس طرح حضرت علی المرتضیٰ رات کو اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ کائنات عبادت میں مصروف ہے، ساری رات عبادت میں گزر جاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو گیا، جسم مبارک کے اوپر بخار کا اثر ہوا اور آپ ساری رات عبادت کرتی رہی. حضرت علی المرتضیٰ نمازیں پڑھنے چلے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا آپ چکی چلا رہی ہیں. تو آگے یہ سنیے گا، انہوں نے کہا رات کو عبادت کرتی رہی، دن کو یہ چکی چلاتی رہی، اتنا کیوں اپنے اوپر آپ اتنا کر رہے ہو، ذوف ڈال رہے ہو. تو سیدہ نے ایک جملہ کہا آج کی بیٹیوں بہنوں کے لیے میں کہتا ہوں اکثیر ہے. انہوں نے کہا خدا کی عبادت کرتے ہوئے اور خامد کی اطاعت کرتے ہوئے اگر میں مر گئی تو میری خوش نصیبی ہے. اللہ 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 کی عبادت کرتے ہوئے، خامد کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول خدا کی بیٹی ہے، ملکہ کائنات ہے، سب عورتوں کی سردار ہے، جن کی قسمیں رسول خدا اٹھاتے ہیں، جن کے قرآن میں قصیدے اللہ بیان فرماتا ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان جن کی عزت و تکریم کرتے ہیں، وہ ملکہ کائنات کہتی ہیں کہ میں خدا کی عبادت کرتے
آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اگر فوت ہو گئی تو یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے. آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ کہوں گا, یورپ کی گلیوں میں پھرنے والی وہ آوارہ لڑکیاں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہیں. ہماری ماں بہنوں کے لیے رول ماڈل ہے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث عز و افتخار بھی ہے, آخرت میں بخشش کا سامان بھی ہے. ایک دن ایسا ہوا, حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب شادی ہو گئی تو میرا دل اداس ہوا, ملنے کے لیے رسول خدا کی بیٹی کو چلی. اب ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کے بعد کا وقت ہے, دروازہ مقفل تھا, بند. میں نے دروازے پہ دستک دی, کوئی آواز نہ آئی. عروسے نے در سے میں نے دیکھا, دروازے کے درمیان سے تھوڑا سپیس تھی, اس میں سے میں نے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے. آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں, سیدہ لیٹی ہیں, حسنین جھولے میں ہیں, اور چکی بھی چل رہی ہے اور جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے, اور جبکہ سیدہ سوئی ہوئی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کی خدمت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیے. میں یہ عرض کرتا چلوں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم سامنے رکھیں تو جب امام حسن ہوئے نماز فجر کے بعد, اور ظہر کی نماز سیدہ نے پھر ادا فرمائی. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں داعیہ تھی اس وقت, خدمت کر رہی تھی سیدہ کی. عورتوں میں جو علائشیں ہوتی ہیں کسی قسم کی سیدہ کائنات کے اندر یہ بھی خاصیت تھی کہ ان کے اوپر نفاس کے ایام نہ کچھ نہیں, نفاس تو دور, یہ دوسرے جو ایام ماہواری ہوتے ہیں مخصوص وہ بھی نہیں تھے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت اسماء بنت امیس نے یہ دیکھا فجر کی نماز کے بعد بیٹے کو جنم دیا, ظہر کی نماز پھر پڑھ رہی ہیں, تو کہتی ہیں میں نے کوئی علائش, کوئی خون, کوئی کسی قسم. تو رحمت کونین کے پاس جب یہ بات پہنچی تو حضور نے کمال فرما دیا. آپ فرماتے ہیں تم نے پتہ نہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے پاک میری بیٹی اور نبیوں کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان علائشوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. وہ سیدہ کائنات جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی علائشیں نہیں تھی ان کے اوپر, ایسی نجاست نہیں, چونکہ یہ نجاست ہے نا اللہ نے دور فرما دی, وعدہ اللہ نے فرما دیا. اب مجھے آپ کے لیے کو یہ حکم ہے کہ نجاست سے بچو, گندگی سے بچو, پلیتی سے بچو, جبکہ اہل بیت اطہار کے متعلق نجاست کو یہ حکم ہے کہ ان سے بچو. اب ان کا مقام اور مرتبہ کیا کہیے, ایک ایک لمحہ ہمارے لیے عزت و افتخار کا باعث ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے, ہماری بیٹیوں بہنوں کے لیے بہت بڑا مشعل راہ ہے. میں اس کے اختتام پہ یہ عرض کرتا ہوں, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سیدہ مریم وہ پاک ہیں جن کو ایک نسبت سے عزت ملی ہے, مگر مخدومہ دارین کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. ایک یہ کہ وہ بیٹی حضور کی, دوسری یہ کہ وہ بیوی علی کی, تیسری یہ کہ ماں حسنین کریمین کی. سیدہ کائنات نے زمانے کو وہ حسین پال کے دیا, زمانے کو حسن پال کے دیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جب یہ طہارت اور شجاعت کا آپس میں امتزاج ہوتا ہے تو پھر لولو اور مرجان جیسے موتی نکلتے ہیں. وہ موتی جو نکلے, ایک حسن اور ایک حسین ہے, سورہ رحمان پڑھ رہا ہوں, وہ موتی نکلے. جب وہ موتی نکلے تو اب اس کی بارگاہ میں سلام کیوں نہ پیش کریں. 2 بیٹے دیے, جناب امام حسن اور جناب امام حسین. 2 بیٹیاں دی, جناب زینب اور جناب ام کلثوم. ایک حضرت امام محسن تھے جو بچپن میں وصال فرما گئے, ایک جناب رقیہ تھی جو بچپن میں. 4 اولادیں سیدہ کائنات کی بچی, اور 4 اولادوں کی وجہ سے آج ساری دنیا میں سید فاطمی جو سید ہے وہ آج ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. سیدہ کائنات 3 رمضان المبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پہ جاتے تو سب سے بعد بی بی پاک کو ملتے, جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے ملتے. دیکھیے حضور باپ ہو کر کیا شفقت فرما رہے ہیں. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سید آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے, چہرہ چومتے, ہاتھ چومتے. حضور ان کے پاس جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی. اب اختتامی میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ سیدہ کائنات کی وہ فضیلت, وہ عزت, وہ برتری. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بخار ہوا, حضور کے پاس آئیں, آقا کریم نے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی اور رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر بات کوئی فرمائی تو ہنسنے لگی. پوچھا کیوں؟ تو فرمایا حضور نے فرمایا کہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں. پھر حضور نے یہ فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے میرے سے تیری ملاقات ہوگی. اب حضور کا وصال سب سے زیادہ
आपके ऊपर करबो इब्तलाओ आजमाइश का जो बायस बना है सैयदा फातिमा के ऊपर है। सबसे ज्यादा आपको दुख इसका महसूस हुआ 75 दिन या 6 माह के बाद हजरत सैयदा कायनात मखदूमा दारैन पाकीज़गी और तहारत का वो अजीम समंदर अपनी रोशनियां लेकर इस दुनिया को सैराब करते हुए अपने खालिक हकीकी के पास। इससे पहले हजरत अस्मा बिनते उमैस से कहा, मैं नहीं चाहती कि जब मेरी मौत हो तो मेरी जिस्म को कोई कहे कि कद लंबा था, छोटा था, मोटा था, मैं ये भी अल्लाह से हया आती है मुझे। तो सैयदा कायनात ने कहा इसका क्या होना चाहिए? तो जनाब अस्मा बिनते उमैस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी कहती हैं कि हबशा में मैंने देखा कि वो लकड़ियों से चारपाई के ऊपर ऐसा चबूतरा बना देते हैं, तो मैं चाहती हूं वो कर लूं। बहुत खुश हुई सैयदा कि अल्लाह ने हमें इससे भी महफूज फरमा लिया। रात को जनाजा उठा, सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा के लिए पाकीज़गी और तहारत का वो अजीम बाब जमाने को सैराब करते हुए खालिक हकीकी के पास 3 रमजान मुबारक को 11 हिजरी आपका विसाल बाकमाल है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। एक रिवायत में हज़रत अब्बास ने पढ़ाई, एक रिवायत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ाई। बहरहाल वो हमारे लिए बाइसे इज़्ज़ो इफ्तिखार है, उनसे हमारी निस्बत है, हम कामयाब हैं, उनसे हमारा तल्लक है, तो हमारा ईमान कवी है। आप इस पे भी देखिए कि क्या उनका मुकाम है। नबी पाक रहमत लिल आलमीन है, बेटी उनके घर रहमत बनकर आई है। नबी खुद रहमत लिल आलमीन है और बेटी उनके घर रहमत बनकर आई। अली जो कुल्ले ईमान है उनका निस्फ ईमान बन के उनकी बीवी बनी। अली जो खुद कुल्ले ईमान है उनकी बीवी निस्फ ईमान बनकर उनके घर में दाखिल हुई। फिर क्या कहने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी शहजादी के कि अल्लाह ताला ने उनको वो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। इनसे मोहब्बत करना हमारे ऊपर फर्ज है और इसी के साथ हमारी जिंदगी गुजरे तो फिर हमें कामयाबी मिलेगी दुनिया की भी और आखिरत की भी। अल्लाह ताला यही निस्बत कायम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी बेटियों को नज़रअंदाज करते हैं और अपने बेटों को फजीलत देते हैं, तरजीह देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से कि जब कभी सफ़र पे जाना होता तो पहले अपने लख्ते जिगर हज़रत फातिमा तो ज़हरा के घर से हो के उनसे मुलाकात करके उनका माथा चूम के सफ़र पे जाते और जब सफ़र से वापस आते तो डायरेक्ट अपने घर नहीं बल्कि फिर अपनी लख्ते जिगर के पास आते, उनके चेहरे को देखते, चूमते, फिर अपने घर जाया करते थे।